السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں حکومت کے ہاتھوں 2 بڑی شکستیں کھانے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو متحرک کرنے کا اور دوبارہ ری آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان پشاور میں تھے، انہوں نے ایک مظاہرے سے خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے عمران خان کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارا ہے۔ للکارا نہیں بلکہ صاف صاف دھمکی دی ہے، تڑی لگائی ہے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، کہ تڑیاں لگائی ہیں صاف صاف سیدھی کہ جی ہم نے عمران خان پر تو حملہ آور ہونا ہے، عمران خان پر ہم نے پتھر پھینکنے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں یا نہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو بہتر، ورنہ ہمارا پتھر تو آئے گا، پھر عمران خان کو لگے آپ کے سینے پر، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ بالکل صاف ایک ہوتا ہے نا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کو الفاظ کا چناؤ کرنا آتا ہے، لہٰذا انہوں نے جو دھمکی لگائی ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں لگائی ہے تاکہ وہ دھمکی لگے بھی نہ اور اگلے کو سمجھ بھی آ جائے۔ بلاول بھٹو زرداری وہ عمران خان صاحب کے مضبوط مرکز KPK میں تھے، مانکی شریف، وہاں پر انہوں نے پیر مانکی شریف سے ملاقات کے بعد TTP کے ساتھ حکومت کے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ ان کا منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ TTP کے ساتھ مذاکرات حکومت کے ہیں یا عمران خان صاحب کی خواہش تو ضرور ہے پرانی کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ خود اس سارے تمام تر عمل میں آگے ہے، فرنٹ پہ ہے، تو لہٰذا ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب دوسری طرح سے اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈال رہے ہیں، اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب، بلکہ مولانا صاحب کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں کو بھی دباؤ میں لا رہے ہیں، اپنے اتحادیوں کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، بلکہ یہ زیادہ مناسب لفظ ہوگا کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں، کل کا پرسوں کا اس سے پہلے جو ریسنٹلی جلسے ان کے ہوئے ہیں یا مظاہرے، ان مظاہروں میں چاہے وہ کراچی کا تھا چاہے کوئٹہ کا تھا، پھر آج انہوں نے کہا ہے، اس سے پہلے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی ہے، تو انہوں نے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن میں کوئی اور نکلے نہ نکلے، ہم تو نکلیں گے۔ لانگ مارچ کی آج انہوں نے سیدھی بات کی ہے کہ جی ہم تو اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، کوئی اور چلے نہ چلے ہم نے جانا ہے۔ اب ظاہر ہے مولانا صاحب جو ہیں یہ انتظار کریں گے 23 تک، کیونکہ 23 کو اجلاس ہے اپوزیشن کی جو اتحاد ہے PDM، اس کا سربراہی، اور پرسوں یعنی 22 کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں ہوں گی تجویزیں۔ تو مولانا صاحب کی تقریر پر بعد میں آتا ہوں، پہلے ایک اور معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں حکومت عجیب و غریب قسم کے مخمسے کا شکار ہے، وفاقی حکومت بھی اور پنجاب حکومت بھی۔ آج اعجاز چودھری صاحب چل کر گئے TLP کے مرکز، اور وہاں پر انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق TLP کے جو سربراہ ہیں حافظ سعد رضوی صاحب، ان کو انہوں نے پھول پیش کیے، گلدستہ پیش کیا، مبارکباد دی، بغل گیر ہوئے، بلکہ اتنی گرم جوشی کے ساتھ ان سے ملے، وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے، کہ وہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ سعد رضوی کو چھوڑیں، مطلب پکا جپھا جو ہوتا ہے نا وہ جپھا ڈالا، اور خوشی والا جپھا نظر آ رہا تھا، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ اعجاز چودھری صاحب بہت خوش ہیں ان کی رہائی پر، اور پھر خوشی میں بعد میں انہوں نے وہ بات کی جو پہلے بھی کی تھی کہ جی ہم آگے چل کر اپنا سیاسی انگیجمنٹس کریں گے۔ اب 2 پولیٹیکل پارٹیاں، ظاہر ہے TLP کی حیثیت پولیٹیکل پارٹی کی ہے اور وہ کالعدم نہیں ہے، اور ان کے ساتھ حکومت نے ان کے تمام مقدمات جو ہے واپس لے لیے ہیں، ان کے قیادت کے بھی اور کارکنوں کے بھی، تو وہ انگیجمنٹ کی جب 2 پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے سے بات کریں اور الیکشن قریب ہو یا الیکشن نہ بھی ہو، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے جا کر کوئی الائنس کرنا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ ماجرا اور ہے، جو مخمسہ ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ جی TLP کے انتہا پسند انہوں نے کہا TLP کو، اس سے پہلے TLP کو انہوں نے عسکریت پسند کہا تھا، جس کے بعد وہ جو مذاکرات ہوئے تھے ان مذاکرات میں فواد چودھری صاحب کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی تھی یا وہ نہیں بیٹھے تھے۔ خبریں یہ آئی تھی کہ جی ان کو جو TLP کی سائڈ کے سے جو ارکان تھے مذاکرات میں شامل، انہوں نے یا مفتی منیب الرحمان نے، اور مفتی منیب نے تو بعد میں ایک نازیبا قسم کی اسٹیٹمنٹ بھی دی فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب کے متعلق، تو وہ فواد چودھری صاحب کے لیے کہا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی فواد چودھری اور شیخ رشید مذاکرات میں نہیں ہوں گے، تو ان کو مذاکرات سے اٹھا دیا گیا تھا۔ فواد نے اس معاملے کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی چیز تھی نہیں، میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ تو فواد چودھری صاحب تو اس طرح کے آدمی ہو، تو انہوں نے عسکریت پسند بھی کہا، اور پھر یہ کہا کہ TLP کے سامنے ریاست جو ہے وہ اس نے دستبردار ہو گئی، سرنڈر کیا، گھٹنے ٹیک دیے ریاست نے۔ تو جس TLP کو ایک وفاقی وزیر جو پنجاب سے جن کا تعلق ہے، وہ
اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی فواد چودھری صاحب بڑے عرصے تک رہے. وہ تو الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ اگر عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا تو وہ ایسا پتہ ہے تاش کا کہ اگر وہ نکلے بیچ میں سے تو تاش کے پتوں کا جو محل ہے عمران خان صاحب کے اقتدار کا وہ بھی گر جائے گا. تو وہ فواد چودھری صاحب رہے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی، لیکن بہرحال پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور انتہائی متحرک پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں، ایک مجبوری ہوتی ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے. جو خبریں سامنے آئی تھیں کہ وزیر اعظم صاحب معاہدہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آرمی چیف سے ملاقات جو ہوتی ہے اپنا مفتی منیب صاحب کی، AKD اور بشیر فاروقی صاحب سیلانی ٹرسٹ والے، تو ان کی ملاقات کے بعد ایک معاہدہ تو سامنے نہیں آتا، لیکن اعلان سامنے آ جاتا ہے کہ معاہدہ ہو گیا. تو وہ فواد چودھری کچھ کہہ رہے ہیں اور اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ اس کے برعکس عمل دکھا رہے ہیں اور جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ان کے ساتھ سیاسی انگیجمنٹ ہوگا. تو یہ جو مخمصہ ہے، اور ایک اور مخمصہ، پرویز الہی صاحب آج عثمان بزدار صاحب گئے تھے شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے، تو وہاں پر جو شجاعت صاحب کے صاحبزادے تھے وہ تو موجود تھے، لیکن پرویز الہی صاحب نہیں تھے. حالانکہ کرٹسی جو ہوتی ہے CM جہاں آ رہے ہیں تو وہ کرٹسی تو یہی کہتی تھی کہ پرویز الہی صاحب کو وہاں ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح کے وہ ڈیرے دار لوگ ہیں، جس طرح کے وزادار لوگ ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب نہیں تھے. 2 روز پہلے گئے تھے حمزہ شہباز صاحب، اپوزیشن لیڈر ہیں، پرویز الہی صاحب موجود تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. مطلب خوشگوار ماحول، ظاہر وہ عیادت کرنے گئے تھے، اور جو آتا ہے تو گھر تو ان کے ساتھ خوشگوار تو رہتا ہے بندہ، لیکن بہرحال اسپتال پہ خوشگوار ایک ماحول اور ویڈیوز اور تصویریں جاری کی گئی تھی. تو خبر ہے کہ پرویز الہی صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو منہ نہیں لگایا. بیسیکلی وہ گئے تھے عیادت کے لیے بطور اتحادی، عمران خان صاحب نے فون شون بھی کیے چودھری فیملی کو، لیکن پرویز الہی صاحب جب گئے تو اپنا یہ گئے عثمان بزدار گئے تو پرویز الہی صاحب نہیں تھے. ظاہر ہے اب کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں، ہم سیاسی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، اونچ نیچ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو بل جو قانون سازی ہو رہی تھی 17 والی، اس قانون سازی سے پہلے اتحادی جو ناراض تھے تو اس میں مسلم لیگ نون کی ناراضگی جو تھی عمران خان سے وہ نہیں تھی. انہوں نے جو برملا پریس ریلیز جاری کر کے بیانات دے کر بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمیں عثمان بزدار پر تحفظات ہیں، پنجاب میں ہم سے پوچھا نہیں جاتا، بجٹ کے دنوں میں صرف اسپیکر صاحب کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشورہ مشاورت کسی قسم کی کوئی نہیں کی جاتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پنجاب میں مخمص سے عمران خان کی حکومت کے. اور اس دوران اب ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے گزارش کی نا کہ اپوزیشن اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کر رہی ہے. اب اس میں جو PDM کا معاملہ ہوگا، PDM کے معاملے پہ تو کل پرسوں اور ترسوں جو 2 اجلاس ہیں اس میں پتہ چل جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی میں تو جاؤں گا اب، اور 2019 کو بھی یہی ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے سب سے مشاورت کی، اور جب کوئی بھی لانگ مارچ پہ راضی نہیں ہوا تو مولانا صاحب نے اکیلے پریس کانفرنس کر کے، میٹنگس ہوئی لیکن میٹنگس کے بعد اکیلے پریس کانفرنس کر کے مولانا نے کہہ دیا تھا جی میں تو جا رہا ہوں اسلام آباد لانگ مارچ لے کر. آزادی مارچ کراچی سے شروع ہوا تھا، بلاول بھٹو زرداری نے ان کو وہاں سے الوداع کہا تھا، اور پھر پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مسلم لیگ نون نے اس وقت ان کو بہت زیادہ استقبال نہیں کیا تھا، لیکن اس پورے انسیڈنٹ کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ضرور ہوا تھا کہ حکومت اتنا پریشر میں آ گئی تھی کہ، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کر باہر بھیجنا پڑا ان کو کہ یار یہ کہیں مولانا کے ساتھ مل ہی نہ جائے، تو ان کو تو پہلے رعایت دے دو نا تاکہ یہ سائڈ پہ ہو جائے. اس کے بعد پھر مولانا صاحب بھی واپس آ گئے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ چودھری برادران نے وعدے کیے تھے اور وہ وعدے پورے نہیں کیے. چودھری برادران بار بار کہا تھا کہ چودھری صاحب بتا دیں کہ انہوں نے کیا کمٹمنٹ کی تھی، کیوں نہیں پوری کی. تو بعد میں ایک بار چودھری پرویز الہی نے کہا تھا جی مولانا صاحب خود ہی بتا دیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو کچھ ہوا تھا اس میں کوئی اتنی بڑی کمٹمنٹ تھی نہیں سوائے اس کے کہ جی مارچ میں، یعنی مارچ 2020 میں عام انتخابات کروائے جائیں گے، اس طرح کا ایک وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا. تو بہرحال مولانا صاحب نے 2019 میں بھی ایک بہت کامیاب لانگ مارچ کیا تھا. تو اب دوبارہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں نے جانا ہے. خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کے مولانا نے توبہ طائب ہونے کا بھی ایک مشورہ دیا ہے وہاں کے لوگوں کو. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا، آپ لوگ ان کو لے کر آئے تھے، تو لہٰذا آپ اب توبہ طائب ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی توبہ اللہ یہ سن لے، اور آپ تو جو گناہ آپ سے ہو گیا ہے اس کا ازالہ اور اس کے نتیجے میں تبدیلی ہے. انہوں نے یہ توبہ صرف لوگوں کو نہیں کہا بلکہ وہ بار بار اس دن آصف زرداری صاحب نے بھی جو بات کی تھی کہ عمران خان کو لانے والے بھی اب اپنی غلطی پر ان کو پچھتا رہے ہیں، یا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اب ان کو سجائی نہیں دے رہا کہ اس کو بھیجیں کیسے واپس. تو مولانا صاحب کا خیال ہے کہ جی کچھ لوگ ان کو تجویز دے رہے ہیں
کہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے بھیجا جائے، لیکن تحریک عدم اعتماد ہم نہیں لائیں گے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی وہ رحم و کرم پر جانا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جن سے ہم جمہوریت چھین رہے ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہونا پڑے گا، لہٰذا ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ لانگ مارچ ہی، تحریک ہی، جدوجہد ہی واحد حل ہے۔ تو وہ جو تحریک عدم اعتماد والی بات جو مولانا صاحب نے کی، یہ بات اب سہیل ولایت صاحب کاریگر آدمی ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، کاریگر میں پازیٹیو معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی بات جو ان کے پاس سورسز سے بات آتی ہے وہ کسی کے خط کے ذریعے کر دیتے۔ حمید گل کا عمران خان کو خط، اب حمید گل کون ہے جی؟ حمید گل انٹیلیجنس کے سربراہ تھے پاکستان میں۔ حمید گل کون ہے؟ حمید گل جمہوریتوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ حمید گل کون؟ حمید گل افغانستان میں یہ جو کچھ ہمارے ہاں جو کچھ ہوا ہے، انتہا پسندی ہوئی ہے، اس کو بہرحال ایک تاریخ ہے، تو وہ اس سارے میں افغانستان کی صورتحال وغیرہ کو کا تو انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن ایک بڑا دلچسپ جملہ ہے ان کا کہ حمید گل نے بتایا عمران خان کو کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ دوبارہ اپنے آپ کو متحرک کر رہی ہے، دوبارہ ری آرگنائز ہو رہی ہے، اور چند ماہ کے بعد تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی جو حمید گل کا وہ ذکر کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، لیکن وہ اصل بتا یہ رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں اور حمید گل والی ایجنسی جو ہے وہ عمران خان کو رپورٹ دے چکی ہوئی ہے کہ ابھی آپ کی فتح جیت ہو بھی چکی ہے تو بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن دوبارہ کمر کس سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں دوبارہ ہو رہی ہیں اور اس طرح اپوزیشن دوبارہ سوچ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اب آگے جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی میں گزارش کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوگا پرسوں اسٹیئرنگ کمیٹی کا، اور اس سے اگلے دن یعنی 23 کو ہوگا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، تو اس اجلاس میں اب دلچسپ صورتحال پیدا ہونی ہے۔ اس اجلاس میں مولانا صاحب نے کہا ہے نا کہ جی کوئی چلے نہ چلے میں جاؤں گا، تو اب مولانا صاحب نے یہی کچھ کیا تھا 2019 میں، سب کو ساتھ بٹھایا تھا لیکن مشترکہ بات نہیں بنی تھی تو مولانا صاحب چل پڑے تھے۔ یہی کچھ ہوا تھا مارچ میں کہ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ جی استعفیٰ دے دیں، اسمبلیوں سے استعفے دے کر باہر آ جائیں اور استعفوں کے ساتھ لانگ مارچ لے کر چلیں، جو مارچ ہونا تھا 26 مارچ کو لانگ مارچ، جو بعد میں پی ڈی ایم ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اس وقت بھی مولانا صاحب نے اسی طرح بات کی تھی اس وقت، اور تب تو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی تھی، ظاہر ہے وہ نکل گئے، اور بلکہ وہ پیپلز پارٹی والا معاملہ بڑا دلچسپ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی میں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر جنہوں نے پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد یوسف رضا گیلانی نے جب ووٹ لیا تھا، بلکہ پی ڈی ایم اسی نقطے پہ آخر میں ٹوٹا وہ لانگ مارچ ملتوی ہونے کے بعد، وہ جو ووٹ لیا تھا اپوزیشن لیڈر کے لیے بی اے پی کے ارکان سے، دلاور خان گروپ سے، تو اس پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس وقت بھی اپنی پارٹی کے اندر بھی احتجاج کیا تھا اور برملا بات کی بھی تھی، لیکن اب وہ جو کچھ ہوا ہے سینٹ میں اور قومی جوائنٹ سیشن میں، اس پر جو دلاور خان گروپ نے حکومت کو ووٹ دیا ہے، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ یار یہ ہمارا ایک گناہ ہے، ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا، تدارک کرنا ہوگا، گناہ کا کیا ہوتا ہے وہ کفارہ ادا کرنا ہوگا ہمیں، کیونکہ یہ دلاور خان گروپ جو ہے وہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اس کو مراحت آفر ہوتی ہے تو حکومت کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو یہ ہمیں یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لہٰذا ہم نے جو ووٹ لے کر غلطی کی تھی، یہ ہم نے گناہ کیا تھا، بنیادی گناہ، پیپلز پارٹی کے لیے کہہ رہا ہے وہ کہ ہمارا بنیادی گناہ یہ تھا، ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا، اور میں یہ بات کرتا ہوں، اور اس بات کی وجہ سے مجھے پارٹی کے اندر ذرا خراب حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو چیز تھی، میں کیونکہ پی ڈی ایم کا ذکر تھا، پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا، تو اسی وجہ سے پی ڈی ایم جس بنیاد پہ ٹوٹا تھا تو اس وجہ سے یہ ذکر آ گیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا۔ لیکن اب جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اسٹیئرنگ کمیٹی کا، اور اس کے بعد اگلا اجلاس سربراہی اجلاس، اس اجلاس میں مولانا صاحب نے اپنی لائن بتا دی ہے اجلاس سے پہلے مظاہروں میں، پریس کانفرنسز میں، کہ جی ہم تو چاہتے ہیں لانگ مارچ۔ اب اس نقطے پر اگر میاں نواز شریف صاحب اوکے ہیں، جو کہ نہیں امکان کم ہے جس کا، اگر لانگ مارچ کی ڈیٹ ہوگی بھی تو بہت آگے کی ہوگی، بہت فوری کی نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب تو فوری چاہتے ہیں، مولانا صاحب دسمبر میں لانگ مارچ چاہتے ہیں، تو اگر لانگ مارچ کی تاریخ دسمبر میں میاں نواز شریف صاحب اوکے نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو پھر اس میں دوبارہ مولانا صاحب اور میاں صاحب کے درمیان کشیدگی، تلخی پیدا ہو سکتی ہے، جو ایک وقت میں مولانا صاحب، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری میں ہوا کرتی تھی، یعنی یہ دو ایک طرف تھے اور آصف زرداری صاحب ایک طرف تھے۔ تو اب کیونکہ مولانا صاحب یہ سگنل کر چکے ہوئے
کہ جی لانگ مارچ، اور آصف زرداری اور نواز شریف صاحب، میں آپ کو پہلے بھی ایک دو بار گزارش کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے جو لانگ مارچ کے متعلق ان سے مشاورت کر رہی تھی یا تحریک عدم اعتماد یا اس طرح کے معاملات، تو یعنی حتمی کوئی بھی قدم حکومت کے خلاف، تو انہوں نے آج کی تاریخ کا کہا تھا کہ آج کے دن تک کا انتظار کریں، 20 نومبر کو جو تبدیلی آئے گی، جو آرمی جو DGISI چینج ہوں گے، تو اس کے بعد جو نئے آئیں گے تو ان کو ذرا سیٹل ڈاؤن ہونے دیں، بیٹھ جائیں، وہ دیکھیں کہ ان کا رجحان کیا ہے، وہ کتنے سیاسی کتنے غیر سیاسی. ایسا نہ ہو کہ وہ غیر سیاسی ہوں اور ہم کوئی ایسا قدم اٹھا کر ان کو اپنے نشانے پر لے آئیں. وہ جو مولانا صاحب پتھر کی بات کر رہے ہیں نا، ہم ان کو اپنے نشانے پر لے آئیں اور وہ ہمارے خلاف ہو جائے، تو انتظار کرنا پڑے گا چند ماہ. تو مولانا صاحب دسمبر میں لانگ مارچ کی بات کریں گے، اور میاں صاحب امکان یہ ہے کہ میاں صاحب وہی اپنا موقف دہرائیں گے کہ ہمیں ابھی کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.